السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج منگل کا روز ہے 2 ستمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب ہے اور یہ اس ناچیز کا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انتہائی حیران کن انکشافات ہوئے ہیں جس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو پا رہی۔ پھر جس جیل میں وہ قید ہے اسے اڈیالہ جیل کہا جاتا ہے، اس جیل کے حوالے سے کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے اور اس میں کتنے قیدی قید ہیں، ان کی زندگی اور ان کی صحت کو کیسے خوفناک خطرات لاحق ہیں، اس کے اوپر کچھ روز پہلے ایک بڑی خوفناک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ وہ رپورٹ نہ آپ نے نیشنل میڈیا میں ڈسکس ہوتی دیکھی ہے، نہ ویلاگرز کے ہاں ڈسکس ہوئی ہے، اور نہ ایکس یا فیس بک کے اوپر کسی نے ڈسکس کی ہے۔ بہت ہی حیران کن اور پریشان کرنے والی وہ رپورٹ ہے، وہ آج کے ویلاگ کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے کل خواجہ صاحب کا کھڑاک دیکھا قومی اسمبلی میں، اور اس کا جواب آج دیا ہے جناب حنیف عباسی صاحب نے۔ حنیف عباسی صاحب نے دراصل خواجہ آصف صاحب کو ایک بڑا اہم پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کہاں سے آیا ہے اور میں آج یہ کیوں کہنے پہ مجبور ہوں کہ آئی تھنک کہ خواجہ آصف صاحب از ان ڈیپ ڈیپ ٹربل، یہ پوری کہانی آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ پھر جموں، مقبوضہ جموں میں ایک ضلع ہے، اس کا نام ہے ریاسی۔ تو ریاسی ضلع میں سیلاب اور بارشوں کے بعد کیا ہو رہا ہے اور اس کے اثرات پاکستان میں کیسے ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات نہیں ہو رہی، یہ بھی بیان کروں گا۔ کالا باغ ڈیم کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ بسم اللہ بننا چاہیے، لیکن یہ آفر اب کیوں کی، اس سے بدلے میں وہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ ہیں میرے بنیادی موضوعات۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے وہ ٹک ٹاکر سامع حجاب کے اوپر بات کرنی ہے تو آج نہیں کر رہا، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ لاہور سے کوئی خاتون ہے ڈاکٹر نبیہہ، انہوں نے جو پاک ویو کے اوپر بات کی، ان کا کرایہ نامہ سامنے آیا، وہ بات بھی نہیں کر رہا۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے جناب عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ جو ہے ان کی، وہ بڑی حیران کن ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات جو پیمز کا میڈیکل بورڈ ہے، اس نے جو ان کی ایگزامینیشن کی، جیل کے اندر بھی معالجین ہوتے ہیں، چھوٹا موٹا ہاسپٹل ہوتا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ عدالتوں میں رپورٹ جمع کرواتے ہیں ایسے قیدیوں کے حوالے سے۔ تو یہ نومبر 2023 سے اگست 2025 تک کی جو ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت یعنی ATC میں جمع کروائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل بتاؤں کہ اس رپورٹ میں ہے کیا، عمران خان صاحب کے اہل خانہ ہوں، ان کے وکلا ہوں، ان کی ایک ہی مانگ رہی ہے بار بار کہ جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان تک انہیں ایکسیس دی جائے۔ اب اس سلسلے میں آخری بار جب ان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل، وہ جولائی 2024 میں ان سے ملنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو جولائی 2024 سے آج ستمبر 2 ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں 2025 کی، 1 سال اور کئی ماہ اوپر جا چکے ہیں، ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس بیچ میں ان کی صحت، علاج، معالجے کو پیمز کا میڈیکل بورڈ دیکھتا رہا، مختلف اوقات میں بورڈز بنائے گئے ڈاکٹروں کے، اسپیشلسٹ کے، وہ جاتے رہے، رپورٹ باہر لے کے آتے رہے، اور مقامی جو ان کی سپرنٹینڈنٹ کے نیچے جو میڈیکل سٹاف ہے وہ بھی رپورٹ بناتا ہے۔ تو پہلی بار جو خود پیمز کا میڈیکل بورڈ ہے، ڈیٹیل میں جاؤں گا کون کون اس میں ہے، اس بورڈ نے عمران خان صاحب کے کان اور دانت کے حساس ہونے کی بنیاد پر سجیسٹ کیا ہے کہ سپورٹیو مینجمنٹ کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو۔ سپورٹیو مینجمنٹ کیا ترکیب ہوتی ہے میڈیکل کی اصطلاح میں، اس پہ آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خود جو حکومت کا تشکیل کردہ بورڈ ہوتا ہے، اس نے جب یہ تجویز کر دیا کہ خان صاحب کے کان اور دانت میں مسئلہ ہے اور وہ حساس ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریس، کہ وہ حکومت کا تشکیل کردہ میڈیکل بورڈ اگر یہ کہنے پہ مجبور ہو رہا ہے تو اٹ اسپیکس والیوم، دیٹ از مائی انڈرسٹینڈنگ۔ یہ یاد رہے کہ جنوری 2024 سے عمران خان صاحب کے کان کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے چیک اپ وہ کر رہے تھے۔ اکتوبر 2024 سے اگست 2025 تک پیمز میڈیکل بورڈ جو ہے وہ عمران خان کا مستقل چیک اپ کر رہا ہے اور کان کی بیماری کے اوپر فوکس ہے۔ اب تک 15 مختلف ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کر چکے ہیں۔ یہ رپورٹ جو ہے ATC میں جمع کروائی گئی، یہ اڈیالہ سپرنٹینڈنٹ جو ہیں اور میڈیکل آفیشلز کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ اب وہ نقطہ آ جاتا ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ خان صاحب ایک فزیکلی فٹ انسان ہیں، ایتھلیٹ ہیں، اسٹرانگ نروز کے مالک شخصیت ہیں، لیکن ان کی فیملی کا ہمیشہ مطالبہ رہا کہ ذاتی معالجین کو ایکسیس دی جائے تاکہ وہ بہتر ایکسیس کر سکیں۔ اب آئی تھنک جب پیمز کے بورڈ نے یہ نشاندہی کر دی ہے، اٹ از ٹائم کہ PTI ہو یا دیگر وکلا ہوں اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ اگر ایک شخص کی صحت کو کوئی مسائل ہیں اور خود آپ کا بورڈ کہہ رہا ہے کہ سپورٹیو مینجمنٹ چاہیے تو توجہ دیں۔ کچھ لوگ اب اس میں جو بالخصوص اینٹی PTI ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپورٹیو مینجمنٹ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ بھائی صاحب، سپورٹیو مینجمنٹ ہوتی کیا ہے؟ کسی ڈاکٹر سے پہلے بات کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ سپورٹیو مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو کوئی عارضہ لاحق ہے تو آپ اس بیماری کی علامات کم کرنا دوائیوں کے ذریعے، درد اگر ہو رہی ہے اسے کم کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، معیار زندگی بہتر بنانا ہے جو اس درد اور بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور درد کی ادویات اس میں ڈالنی ہیں، غذائی مدد، ایسی غذائیں ڈالیں جو اس بیماری میں مددگار ہوں،
بیماری یعنی کہ مکمل طور پر ختم کرنے کی بجائے اس میں کمی واقع کرنی ہو تو اسے سپورٹیو مینجمنٹ کہتے ہیں. بیماری کا مکمل علاج سپورٹیو مینجمنٹ نہیں ہوتا. یہ ہے ان کا سولوشن کہ ہاں خان صاحب کو کان اور ان کے دانت کا ایشو تو ہے، اس لیے ہم سپورٹیو مینجمنٹ کی تجویز دے رہے ہیں. یہ اس کا خلاصہ ہے. اب ان کے جو معاملات ہیں، جیل میں جب آپ بالخصوص رہتے ہیں اور قید تنہائی بھی اگر ہو تو عمومی طور پر جو کان میں سائیں ہے اس کے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے، اس میں درد بھی ہو سکتی ہے، آوازیں آ سکتی ہیں آپ کو کان میں. تو یہ ویکس تو نکال دی جاتی ہے، ڈراپس بھی ڈال دیے جاتے ہیں، کچھ ادویات بھی دے دی جاتی ہیں. دانت کا ایشو نہیں ہے، بار بار اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ذکر کیا تھا. تو اس سلسلے میں اب دانت کی دوائیاں دی جائیں گی، مکمل علاج نہیں کیا جائے گا کہ اگر کوئی کیوٹی کا ایشو ہے یا کوئی انفیکشن کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ نہیں دور کرنا، سپورٹیو مینجمنٹ یعنی دوا سے اور بہتر غذا سے اسے کم کرنا. یہ ہے سب سے امپورٹنٹ نقطہ ان کی میڈیکل رپورٹ کا، جو آج خود حکومتی ڈاکٹرز نے اس کا اعتراف کیا. لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، میری بات دھیان سے سنیں. جو اڈیالہ جیل ہے، اڈیالہ جیل میں جب بنائی گئی تو 2000 کے آس پاس قیدیوں کی گنجائش وہاں پہ اصولی طور پر رکھی گئی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اڈیالہ میں اس وقت کتنے قیدی ہیں؟ اگر 2000 کی گنجائش ہے تو قیدی اس سے 2 گنا سے بھی زائد ہیں. تقریباً 4300 قیدی وہاں پہ پائے جاتے ہیں. جو پنجاب ایڈ کنٹرول پروگرام ہے، ایڈز کنٹرول پروگرام، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو 3-4 دن پہلے ایک انگریزی روزنامے میں شائع ہوئی. وہ رپورٹ سنیں، وہ زیادہ خطرناک ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر 148 قیدی ایسے ہیں جو HIV انفیکٹڈ ہیں. 148 قیدی، 40% وہ ہیں جو ڈرگ کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوئے، اور باقی وہ ہیں جو ری یوز سرنجیں یوز کرنے کی وجہ سے اس حالت میں پہنچے. اور جو باقی ماندہ لوگ ہیں جن کو اکثر یہ مرض ہوا، وہ نامناسب حالات زندگی، نامناسب سہولیات اور نامناسب میڈیکل کیئر کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوئے ہیں. یہ اگر میں کہوں کہ پچھلے 15-20 سالوں میں سب سے بڑا فگر آیا ہے کسی جیل کے حوالے سے تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ ایک انگریزی روزنامے کی رپورٹ ہے، ڈان کی رپورٹ ہے، جو میں بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جب قیدی گنجائش سے زیادہ ہوں، نامناسب آپ کے پاس میڈیکل سپورٹ ہو، نامناسب حالات ہوں، ہائیجین کا ایشو ہو، تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ تنقید مجھ پہ کرنے جا رہے ہیں، یہ میں وہاں پہ رہنے والے ہر قیدی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں، میڈیکل سہولت ہے نہیں ہے. عام قیدی کے ساتھ یہ سب کچھ درپیش ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، HIV پھیل رہی ہے، تو اندازہ کریں کہ صورتحال وہاں پہ ہوگی کیا. یہ ہے وہ دوسری رپورٹ. چلیے آگے چلتے ہیں. خواجہ آصف کا کھڑاک آپ نے دیکھ لیا تھا کل. ایک عرصے سے تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ وہ سیالکوٹ کی جو تباہی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. ZKB نامی ٹھیکیدار کمپنی کا ذکر کر رہے ہیں. سیالکوٹ میں گڑے پڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور اب انہیں یاد آیا کہ سیالکوٹ کی صورتحال کے اوپر آواز بلند کرنی ہے. کل اسمبلی کے فلور میں بڑی جاندار اور گرجدار انہوں نے تقریر کی خواجہ آصف صاحب نے، اور یہ بھی کہا کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، آپ کو یاد ہوگا. پھر یہ بھی کہا کہ بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے. پھر یہ بھی کہا کہ ہم سب بکاؤ ہیں، ہماری بولیاں لگائی جاتی ہیں. کہ وہ ZKB نامی کمپنی کے ایک بھائی ہیں جو سینٹ میں موجود ہیں، اس کا تانا دیا کہ وہ ہم سب کی بولیاں لگاتے ہیں اور ہم بک جاتے ہیں. پھر یہ بھی کہا کہ عامر کے دور میں کنسنسس ہوا ڈیموں کے اوپر، ایک عامر نے اچھے بلدیاتی ادارے دیے، ہم ناکام ہوئے. یعنی سسٹم کے اوپر پوری چارج شیٹ پیش کر دی وزیر دفاع نے. کل اس پہ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. وزیر دفاع صاحب تو ابھی چند روز پہلے عرب نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ہائیبرڈ نظام ہے ملک میں اور بڑا کامیاب نظام ہے اور یہ تو ڈیلیور کر رہا ہے. یہ اچانک چند دنوں کے اندر کیا ہوا کہ میرے ملک کے وزیر دفاع جو ہائیبرڈ نظام کے فیوز و برکات گنوا رہے تھے عرب نیوز میں بیٹھ کے ایک انٹرویو کے دوران، پھر جگہ جگہ ٹی وی چینلز کے اوپر، اور اچانک وہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، ہم تو بکاؤ ہیں اور ٹھیکیدار ہیں جو ہماری بولیاں لگاتے ہیں، ہمیں خریدتے ہیں. اچانک کیا ہوا؟ یہ ہے اہم سوال. کیا کسی طوطے میں جان پھنسی ہوئی ہے، یا کسی کی وہ چابی مروڑ کے کچھ اپنا کام نکلوانا چاہ رہے ہیں، یا واقعتاً تھک گئے ہیں سیاست سے، یا واقعی ان کے اندر ایک انقلابی پیدا ہو چکا ہے؟ یہ 4 سوال کھڑے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ ان کا جواب دوں، آئیے جواب انہی کے کولیگ جو ہیں حنیف عباسی صاحب، ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. 24 گھنٹے کا وقت لیا اور حنیف عباسی صاحب آج آن دی فلور آف دی ہاؤس مخاطب ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر کسی کو آج کل وائرل ہونے کا شوق ہوا ہوا ہے. خدا سے ڈریں کہ کہیں کچھ ایسا وائرل نہ ہو جائے جو آپ نہیں چاہتے. وہ خواجہ صاحب کو ان بٹوین دی لائنز میسج دے رکھے کہ آپ کو اگر وائرل ہونے کا شوق ہے تو وائرل ہونے کی کئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو اگر وائرل ہو گئیں تو پھر آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. خواجہ صاحب کی یعنی کچھ ایسی ویڈیوز ہیں، یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ جو حنیف بھائی صاحب انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ اگر وائرل ہونے کا اتنا شوق ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کچھ خاص ویڈیوز وائرل ہو جائیں. یہ بڑی دلچسپ کہانی انہوں نے بیان کی ہے. خواجہ صاحب کے اسلام آباد، پنڈی، لاہور، دیگر جگہوں پہ آنا جانا رہتا ہے، سیالکوٹ میں بھی
تو مجھے نہیں معلوم حنیف عباسی صاحب کس خاص وقوعے یا کس خاص صورتحال کے تناظر میں کچھ ویڈیوز کا ذکر کر رہے ہیں، تو حنیف صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اس میں بڑی وارننگ پنہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی کو شوق ہے شہرت کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیوروکریسی اور ایوان کو آپ اس نظام کو آپ ننگا کریں، اس پر تنقید کریں، اور کبھی اس نظام کو آپ ہائبرڈ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ڈیلیور کر رہا ہے، اور کبھی آپ اس کی یعنی تنقید اس کو کر رہے ہیں۔ ایسا اگر ہے تو آپ جائیں اپوزیشن بینچز کے اوپر۔ یہ حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے بقول یہ نظام ناکام ہے، ڈیلیور نہیں کر رہا، تو چھوڑیں اور چلے جائیں اپوزیشن بینچز کے اوپر۔ پھر وہ کہتے ہیں، اپنے راولپنڈی کی انہوں نے مثال دی کہ ایک ایم این اے جس علاقے سے ہے وہ ذمہ دار ہے، 40 سال آپ مسلسل سیاست میں منتخب ہوتے آئے، 18 میں جیسے آپ منتخب ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے، 24 میں ریحانہ ڈار کے ساتھ جو وہ آپ کے سامنے ہے، اچانک آپ کے اندر کا انقلابی جاگ گیا ہے، اس کے اوپر گرہ لگا رہے تھے، اور گو شمالی ایک لفظ ہوتا ہے اردو کا، وہ کر رہے تھے، وہ خواجہ آصف صاحب کی آڑے ہاتھ میں نہیں لے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں وائرل ہونے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، خدا کا خوف کریں اور خدا سے ڈریں، کہیں وہ چیزیں وائرل نہ ہو جائیں۔ بار بار اس پہ انہوں نے فوکس کیا کہ 40 سال کا اگر یہ نظام گندا ہے، آپ اس کا حصہ ہیں، آپ اسے گندا کہہ رہے ہیں، یہ کام تو اپوزیشن کرنے والا ہوتا ہے، استعفیٰ دیں اور جائیں جا کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، یا پھر اپنی وزارت چھوڑ دیں۔ یہ بھی انہوں نے آج کہہ دیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس تقریر کا مطلب کیا ہے۔ اب میں دینے لگا ہوں آپ کو سب سے اہم خبر یہ ہے کہ یہ جو حنیف عباسی صاحب کی تقریر ہے، یہ دراصل خواجہ محمد آصف وزیر دفاع اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف چارج شیٹ ہے، اور ان کے لیے ایک راہ انہیں دکھائی گئی ہے کہ اٹس اوور۔ دس از وائی آئی سیڈ کہ خواجہ صاحب از ان ڈیپ ٹربل۔ خواجہ صاحب کو یہ انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ خواجہ صاحب بس چھوڑیں وزارت دفاع، یا خاموشی سے حکومت میں بیٹھیں عام ایم این اے کی طرح، یا اس سے بھی استعفیٰ دیں اور آرام فرمائیں، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں، اپوزیشن میں جانے سے تو آپ رہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کیا حنیف عباسی صاحب بذات خود آ کے ایسا سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں وزیر دفاع کے بارے میں؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر آبویسلی اس میں جو نون لیگ کے دو بڑے ہیں، چاہے شہباز صاحب ہوں چاہے نواز صاحب ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے اور تجزیہ یہ ہے ناقص کہ ان کی آشرواد کے بعد ہی حنیف عباسی صاحب نے ایسی کڑاکے دار تقریر کی ہے اور جواب دیا ہے خواجہ آصف صاحب کو۔ سوال البتہ وہی ہے کہ کسی طوطے میں جان تو نہیں ہے جس کا ریمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہا، جس سے ابھی تک ریکوریاں نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے وہ چابیاں گما رہے ہیں۔ ہی از ان ڈیپ ٹربل۔ اس سے پہلے کہ ان کے بارے میں کچھ مزید چیزیں سامنے آتی، آئی تھنک وہ وقت سے پہلے انقلابی جو چولا ہے وہ پہن کے سامنے آئے ہیں۔ تنقید انہوں نے جو کی بر وقت کی، اچھی کی، سننے والے کو بہت اچھی لگی، لیکن ان کے اندر ان کے کولیگ نے جو جواب دیا وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ اس میں کئی خبریں پنہاں ہیں، ان خبروں کا باریکی سے جائزہ لیں اور ایک عام شہری کے طور پر اس کا لطف لیں۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ندیم افضل چاند صاحب نے بھی کل میرے ٹویٹ کے بعد جو خواجہ آصف کے اوپر میں نے لکھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو ایف آئی آر ہے، اس کے اوپر تو فوراً انکوائری ہونی چاہیے۔ آگے آ جاتے ہیں۔ آخر میں جانے سے پہلے میں آپ سے دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کالا باغ ڈیم کی پیشکش کی کہ اس کے اوپر انہیں اتفاق ہے، تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں سی ایم کے پی، یہ کل صحافیوں سے ملے تھے اسلام آباد میں۔ یہ جو اسد کیسر صاحب ہیں سابق اسپیکر، انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے، پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر آج جب عمران خان سے ملے، انہوں نے بھی آ کے تائید کر دی علی امین گنڈا پور کے اس بیان کی۔ سی ایم سندھ ہوں یا سندھ کی سیاسی جماعتیں ہوں، وہ کالا باغ کے حق میں نہیں۔ اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے جو آج وقت کی کمی ہے، پھر کسی روز بیان کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کالا باغ میاں والی قریب واقع جگہ ہے، جہاں پہ 1950 کی دہائی سے آن ورڈ کام شروع ہوا تھا، نہیں بن سکا، اتفاق رائے نہیں قائم ہو سکا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ یہ ابھی جو سیلاب آیا ہے، یہ سیلاب ہے چناب میں، راوی میں، ستلج میں، یا وہ نالے جو جموں سے سیالکوٹ میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان کی صرف نقشہ کھول کے دیکھ لیں تو ان دریاؤں کا جو پانی ہے اس کا تو تعلق کالا باغ سے دور دور تک نہیں ہے، وہ تو اوپر ہے میاں والے کے اوپر۔ تو اگر آپ کالا باغ ڈیم بنا بھی ہوتا تو ان دریاؤں کا پانی آپ کس ٹیکنالوجی کے ذریعے موڑ کے اوپر میاں والے لے کے جاتے؟ یہ ہے میرا سوال۔ ہاں، کالا باغ ڈیم ہو یا دیگر ڈیم ہو، بننے چاہیے، اور بھی اس کی ضروریات ہیں، پانی سٹور ہوتا ہے، بجلی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ کہنا کہ جی یہ دریاؤں میں پانی آیا ہے، کالا باغ بنا ہوتا تو شاید ہم بچ جاتے، یہ مجھے نہیں پتا کامن سینس لوگوں کی اور تجزیہ نگاروں کو کہاں چلی گئی ہے۔ بالکل بنائیں، لیکن نیشنل کنسنسس اس پہ نہیں ہو سکے گا پیپلز پارٹی کی وجہ سے۔ علی امین نے یہ بات کیوں کی ہے؟ آئی تھنک علی امین نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ایک بار پھر علی امین اس ناپ تول میں جانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، سب سے بڑا ایشو جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش رہی ہے کالا باغ، اس کے اوپر میں نے آپ کو کنسنسس دے دی ہے، بدلے میں بتائیں میرے لیے اور میرے لیڈر کے لیے آپ کیا دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک باریک چپ جو ہے نا وہ رکھی ہے اس صورت میں۔ انہیں پتہ ہے کہ بننا بننا کوئی نہیں، میں حمایت اس کی کر دوں تو کافی ہے۔ جانے سے پہلے ضلع ریاسی ہے جموں میں، ٹھیک، وہ اوپر آتا ہے ویلی کی جانب۔
ضلع ریاسی میں انتہائی خوفناک بارشیں ہو رہی ہیں اور اگلے 2 روز مزید جاری رہیں گی. اس کی وجہ سے میں خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ چناب ہو، جہلم ہو یا توی ہو، اور توی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ کیا حال ہونا ہے، یہ بپھرنے جا رہے ہیں. اور سیلاب کی اگلی منزل ستلج کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب ہے. اور سی ایم سندھ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اگر 8 سے 10 لاکھ کا ریلا آیا سندھ میں تو کچا پورا ڈوب جائے گا. آئی ایم افریڈ کہ تھنگز آر ناٹ گڈ. مسلسل بارش ہے لاہور میں، اسلام آباد میں 24 لاکھ افراد پنجاب میں متاثر ہو چکے ہیں، 3200 دیہات کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے، 41 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اور 30 اگست سے آن ورڈ انڈیا نے چناب کے اوپر سلال ڈیم کے تمام دروازے بھی کھول رکھے ہیں. مجھے صورتحال انتہائی پریشان کن دکھائی دے رہی ہے. اللہ اس ملک پر رحم فرمائے. جانے سے پہلے میں عرض کروں کہ ناروال سے معزز استاد ہیں، پروفیسر ہیں ڈاکٹر کاوش صاحب، ان کا مجھے میسج آیا تھا. کل میں نے جب ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ کوشش کرے، ایک ملنگ کا میں ذکر کر رہا جس نے 100 افراد کو ریسکیو کیا، تو ڈاکٹر کاوش صاحب نے کہا جو میں نے آیت پڑھی اس میں زیر زبر کی غلطی ہوئی، اللہ اس غلطی کو معاف فرمائے کیونکہ وہ غیر دانستہ تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیس الانسان لفظ نہیں ہے، لیس الانسان، نون کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے، الا ما سعی، کہ بے شک انسان کو وہی ملا جس کی اس نے کوشش کی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے توجہ دلائی. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.